بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہتے ہیں یہود اور نصارہ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ قل کہہ دیجئے فلم یعذبکم بذنوبکم، کہہ دیجئے پھر کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں پر۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو، ایک آدمی کی طرح ہو، ممن خلق جو اس کی مخلوق ہے، جو اس نے پیدا کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دیجئے پھر تمہیں کیوں اللہ عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کے سبب، بلکہ تم ایک انسان ہو، ایک آدمی کی طرح ہو جو اللہ نے پیدا کیے۔ بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی اور جو اس کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف ٹھکانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں اہل کتاب کی خام خیالیاں اور ان کی تردید فرمائی، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اولاد کہتے تھے۔ شاید ان کی بائبل میں اس طرح ہو، اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے، اللہ کا بیٹا مانتے، تو اس نسبت سے اپنے آپ کو اللہ کے پیارے مانتے، اپنے آپ کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے۔ تو چونکہ کسی مخلوق کی حقیقتاً اللہ کا بیٹا ہونا یہ بالکل محال اور باطل بات ہے، اور خدا کا محبوب بن جانا یہ ممکن ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ رکوع نمبر 8 میں فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے ہونے کا رد کیا گیا یہاں پر، جو اس قوم کے لیے جو شدید ترین گناہوں میں تھی اور عذاب اور رسوائیوں میں گرفتار ہو چکی تھی، ان کے لیے کہ ایسی جو باغی قوم ہے اور گناہ گار قوم ہے وہ خدا کی محبوب اور پیاری کیسے ہو سکتی ہے، اور اس کا خدا سے کسی کا بھی، ان کا بھی اور کسی اور کا بھی خدا سے کوئی نسبی رشتہ نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ نہ وہ کسی کا بیٹا، اللہ نے صاف فرمایا۔ اور وہ یوں دعویٰ کرتے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور پیارے ہیں۔ اور اللہ نے تو خود حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو، جو باوجود ان کا صلبی بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا، اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، سورہ ہود رکوع نمبر 4 میں، کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے عمل غیر صالح ہیں۔ تو جب ان کے عمل ٹھیک نہیں تو پھر یہ خود کو کیسے اللہ کے بیٹے اور پیارے کہہ سکتے ہیں؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، وہ بیان کرتے ہیں تم کو علی فترۃ، یعنی فطرت، کھولتے ہیں وہ تم پر، فترۃ من الرسل، رسولوں کا انقطاع، یعنی اللہ نے پے در پہ رسول بھیجے اور پھر یہ سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر،
کبھی تم کہنے لگو کہ ہمارے پاس نہ آیا، ان تقولو کہ تم کہو ما جاءنا نہیں آیا، من بشیرن ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا، ولا نذیرن اور نہ کوئی ڈر سنانے والا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر اور تحقیق آئے تمہارے پاس خوشی اور ڈر سنانے والے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ یعنی ہمارے احکام، شرائط، شریعت نہایت وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اس رکوع کے شروع سے یہود و نصارہ کی مختلف قسم کی شرارتوں، حماقتوں کو بیان فرمایا، یہ بتلایا کہ اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا جو تمہاری غلط کاریوں کو واضح کرتا ہے، تم کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پر تنبیہ فرمائی کہ اب نور ہدایت کی طرف جانا دو چیزوں پر ہے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرو، اور دوسری یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی انبیاء کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی صحیح معرفت، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ اور اللہ کو صحیح سے پہچانو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے انقطاع کے بعد یعنی رسولوں کی آمد جب رک گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 برس سے انبیاء کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، رک چکا تھا۔ ساری دنیا جہالت میں، غفلت میں، سوائے چند لوگوں کے تاریکیوں میں پڑی تھی، ہدایت کے چراغ گل ہو چکے تھے، ظلم، فساد، یہ تمام چیزیں زور پر تھیں۔ اس وقت سارے جہاں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ہادی، سب سے بڑا بشیر، نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، ساری مخلوق پر اللہ کی حجت تمام ہو گئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا، اے قوم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر نعمت کی، اذ جعل فیکم انبیاء، آج کہ اس نے پیدا کیے تم میں نبی، وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اس نے تم میں بنائے، تمہیں دی اس نے بادشاہت دی، اور تم کو عطا کیا وہ جو کسی ایک کو عطا نہ کیا، من العالمین جہان والوں میں سے۔ یا قوم ادخلوا، اے قوم داخل ہو جاؤ، ارض المقدسۃ التی، مقدس زمین میں، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دی، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ تم لوٹو اپنی پیٹھ کی طرف، فتنقلبوا خاسرین، یعنی الٹے پاؤں نہ جاؤ، پیچھے مت پھرو، پھر تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں قوم ہے ظلم کرنے والی، جابر قوم، ان لن ندخلها حتی یخرجوا منہا، ہم ہرگز یہاں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ یہاں سے نہ نکل جائے، یعنی آپ کو ایسا معجزہ کر دیں کہ وہ یہاں سے نکل جائے پھر ہم جائیں گے، ایسے نہیں جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ نکل جائیں گے یہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ، کہا دو آدمیوں نے ان میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے، انعم اللہ علیہما، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا تھا، علیہم ادخلوا علیہم الباب، کہنے لگے داخل ہو جاؤ، اللہ نے انعام کیا تھا ان دونوں پر، کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب آ جاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ کرنا چاہیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے قوم یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی اور تم میں نبی بھیجے،
اور اللہ نے تم کو بادشاہت دی اور وہ عطا کیا جو اور لوگوں کو عطا نہیں کیا. اور پھر ان کو حکم دیا کہ اے قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے اور تم پیچھے مت پلٹو پھر ہو جاؤ گے خسارہ پانے والے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے، موضوع القرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کا وطن چھوڑ نکلے اللہ کی راہ میں اور ملک شام میں آ ٹھہرے، اور مدت تک ان کی اولاد نہ ہوئی. تب اللہ نے بشارت دی کہ تیری اولاد بہت پھیلاؤں گا اور زمین شام ان کو دوں گا اور نبوت، دین، کتاب، سلطنت ان میں رکھوں گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت وہ وعدہ پورا کیا، بنی اسرائیل کو فرعون سے خلاصی دی، اس کو غرق کر دیا فرعون کو، اور ان کو فرمایا کہ جہاد کرو عمالقہ کی طرف، عمالقہ سے ملک شام فتح کر لو. پھر ہمیشہ وہ ملک شام تمہارا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلے جو ہے بنی اسرائیل پر سردار کیے تھے، ان کو بھیجا کہ اس ملک کی خبر لائیں. وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت خوبیاں بیان کی، وہاں جو عمالقہ مسلط تھے ان کا زور قوت بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم قوم کے سامنے ملک کی خوبی بیان کرو اور دشمن کی قوت کا ذکر مت کرو. ان میں سے 2 شخص اس حکم پر رہے اور 10 نے خلاف کیا. قوم نے سنا تو وہ نامردی کرنے لگی اور چاہا کہ پھر الٹے مصر چلے جائے اور لڑے نہ. اس تقصیر کی وجہ سے 40 برس فتح میں دیر لگی. اس قدر مدت یعنی 40 سال کے عرصے تک جنگلوں میں بھٹکتے پھرتے رہے. جب اس زمانے کے لوگ مر چکے مگر وہ 2 شخص کے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ ہوئے، ان کے ہاتھ سے فتح ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہود کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، یعنی تمہارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے نبی تم میں پیدا کیے اللہ نے، مثلا اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، خود موسیٰ، ہارون علیہ السلام، پھر ان کے بعد بھی یہی سلسلہ مدت دراز تک قائم رکھا. اللہ نے فرعونیوں کی تذلیل ترین غلامی سے آزادی دلا کر ان کے مال، اموال اور ان کی جو بھی مملکت تھی اس پر قبضہ کروایا. اور اس سے پہلے تم ہی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانے سلطنت پر تسلط عطا فرمایا. پھر مستقبل میں حضرت سلیمان وغیرہ نبی اور بادشاہ پیدا کیے، گویا دین اور دنیا دونوں کی اعلیٰ نعمتوں سے تمہیں نوازا. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا سے یہی مراد ہے، کیونکہ دینی مناصب میں سب سے بڑا منصب نبوت ہے اور دنیاوی مناصب میں دیکھا جائے تو بادشاہت ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے مرحمت کی عطا فرمائی. لم یؤتی احد من العالمین، یعنی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خطاب فرما رہے تھے، بنی اسرائیل پر تمام دنیا کے لوگوں پر زیادہ اللہ کی نوازشیں ہوئیں. اگر احد من العالمین کو عام معنوں میں لیا جائے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ امت محمدیہ کی نسبت خود قرآن میں ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ اس وقت اللہ نے ان کو کہا جب امت محمدیہ نہیں تھی. اور سورہ آل عمران رکو نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. اور اسی طرح سورہ بقرہ رکو نمبر 17 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. تو یہ اگر اس وقت کے جب امت محمدیہ نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے ان کو زیادہ نعمتیں دی گئی. لیکن اگر ابھی دیکھا جائے تو امت محمدیہ کو اللہ نے نور، کتاب قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بہت بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی جس کا کوئی مقابل نہیں. یا قوم ادخلوا، اے قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں جو اللہ نے مقرر کر دی، اور نہ تم پھیرنا اپنی پیٹھ کے بل. یہود کو ارض مقدسہ میں داخلے کا حکم اور ان کی پست ہمتی بتائی، یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے وعدہ فرمایا تھا تیری اولاد کو ملک دوں گا، وہ وعدہ ضرور پورا ہوا
اور خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن کے ہاتھوں پر پورا ہوا۔ اور فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں بزدلی اور پست ہمتی دکھا کر غلامی کی زندگی کی طرف مت بھاگو۔ مقابلے کی ہمت، وہ کہنے لگے کہ ہم میں نہیں، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ بے شک وہ قوم جبارین ظلم کرنے والی ہے، ہم ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ نہ نکل جائے، پھر جب وہ نکل جائے تو ہم داخل ہوں گے۔ یعنی وہ اس طرح کہنے لگے کہ آپ کوئی معجزے سے ہی ان کو وہاں سے نکال دیں اور پھر ہم وہاں داخل ہو جائیں، ہم میں مقابلے کی ہمت نہیں۔ لیکن دو شخص، اللہ فرماتا ہے قال رجلان من الذین، دو لوگ جو 12 سردار مقرر کیے تھے ان میں جو دو تھے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، کہا کہ داخل ہو جاؤ، ان پر حملہ کرتے ہوئے لوگوں پر داخل ہو جاؤ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تم سب کو اگر تم مومن ہو۔ وہ دو شخص کون تھے؟ وہ حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوفنا تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، اسی لیے عمالقہ وغیرہ کا کچھ ڈر ان کو نہ رہا، یعنی ہمت کر کے شہر کے اندر چلے گئے، پھر اللہ نے ان کو غالب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اسی کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتا ہے۔ فتوکلوا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا اللہ پر۔ تو اسباب شریعت کو چھوڑ کر توکل نہیں، بلکہ توکل یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے انتہائی کوشش اور جہاد کرے، پھر اس کے نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ بھی رکھے، اپنی کوشش پر مغرور بھی نہ ہو۔ باقی اسباب مشروعہ کو چھوڑ کر خالی امیدیں باندھتے رہنا یہ توکل نہیں ہے۔ Subscribe Sukuni Kalp.